اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادتہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والذی جعلنا من الباکین فی عزاء المظلوم والحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین لظہور حجتہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے، مولا کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے باوعد بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، ادائے حضرت زہرا سے ہم گزر رہے ہیں۔ جناب زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولایت کی خاطر قیام اور دفاع ولایت میں اپنے پورے وجود کا نذرانہ ہمیں اس بات پر متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ولی کو اور امام وقت کو تنہا نہ چھوڑے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے جو قیام حضرت زہرا سے بھی اور قیام امام حسین سے بھی ہمیں ثابت ہوتی ہے۔ امام حسین کے قیام میں بھی تمام اصحاب نے، تمام بنی ہاشم نے، حتیٰ مقدرات عصمت و طہارت نے اس بات کو ثابت کیا کہ انسان کی ذمہ داری، اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام وقت کی نصرت کی جائے۔ ہم بھی الحمدللہ اب اس بات پر بہت زیادہ متوجہ ہو چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اب اس بات کو بہت دلچسپی سے سنتا بھی ہے، اور چاہے وہ پچھلی نسل ہو چاہے موجودہ نسل ہو، ہر ایک کی اب یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی جائے۔ کوئی دل اب اس بات سے خالی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اگر توجہ کم تھی تو اس زمانے میں توجہ بہت زیادہ ہے، کہ چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اس زمانے میں ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نصرت کر سکتا ہوں۔ یعنی اجتماعی طور پر بھی اور فردی طور پر بھی تقریباً ہر شعبے میں اب یہ رجحان بڑھ گیا ہے۔ جو طالب علم ہے وہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے مولا کی نصرت کروں، جو برسر روزگار ہے وہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے مولا کی نصرت کی جائے۔ اسی طریقے سے جو جس شعبے میں ہے وہ اس شعبے کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ میرے پاس وہ لائن آف ایکشن آئے کہ یہ میرا کام مولا کی ظہور کے ضمن میں آ جائے، میں اس طریقے سے اپنی خدمت کو انجام دوں کہ یہ خدمت کا رخ مولا کے ظہور کی طرف ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے والدین کے ہاں بہت زیادہ توجہ بڑھ گئی ہے کہ بچوں کی تربیت اب ایسی کی جائے کہ اللہ کرے کہ یہ بچہ امام کے کام آ سکے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں سے سوال کریں
کہ آپ کی شادی کا ہدف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی اولاد چاہتے ہیں جو مولا کے کام آ سکے. یہ واقعی ہے اور یہ توجہ طلب بات ہے، مقام شکر ہے کہ پورے معاشرے کا رخ اب حضرت کے ظہور کی طرف ہو چکا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے. اتنا چھوٹا جو یہ بچہ ہے جو یہاں بیٹھا ہے اور درس کو سننے کے لیے بیٹھا ہے. مجلسوں میں الحمدللہ والدین ہمیں لے جاتے ہیں اور مجلسوں سے ہمیں آشنا کرتے ہیں، اور یہ والدین کی ہی جو ہے کوشش ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مجلسوں سے مانوس ہیں، فرش ادا سے مانوس ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کو درس سے بھی مانوس کرنا اور ان کی توجہات کو معرفت کی طرف مبذول کرانا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو اب ادا ہو رہی ہے الحمدللہ. اب مسئلہ جس عنوان کو یہاں آج قرار دیا ہے، بالخصوص میرے یہ چھوٹے دوست، ان سے میری گفتگو ہے، بزرگوں کو صرف درس لوٹانا ہے. ہمارا آج کا عنوان ہے کتاب بہترین دوست ہے. کیا عنوان ہے؟ کتاب بہترین دوست ہے. کتاب کیا ہوتی ہے سب کو پتہ ہے. اگر خالی ورقے اور کاغذ بکھرے ہوئے ہیں، چاہے ان پہ لکھا ہوا بھی ہو، لیکن انہیں اسے کتاب نہیں کہتے. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب مثلاً آپ کے لیے کتاب اسے کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ جلد کی صورت میں ہو، اسے کتاب کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ زندگی جب آپ نے معاشرے میں گزارنی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا معاشرہ ہو، گھر بھی ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے نا، گھر بھی ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر کے باہر گلی کہتے ہیں تو گلی بھی ایک معاشرہ ہے. گلی سے بات بڑھتی ہے، مثلاً جعفر تیار میں سروے، یہ بھی ایک معاشرہ ہے. پھر پوری سوسائٹی، یہ بھی ایک معاشرہ ہے. پورا شہر، یہ بھی ایک معاشرہ ہے. پورا ملک، یہ بھی ایک معاشرہ ہے. پوری دنیا، یہ یہاں گھر سے شروع ہوا، بات کہاں تک گئی؟ پوری دنیا تک گئی. سب ایک سوسائٹی ہے جس میں لوگ رہتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں چاہے گھر ہو چاہے پوری دنیا ہو، جب انسان آپس میں رہتا ہے تو ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ ضرورتیں آپ میری پوری کرتے ہیں، کچھ میں آپ کی پوری کروں گا. اسی طریقے سے سسٹم چلتا ہے نا. انسان نیاز مند ہے، محتاج ہے، اور ہر دوسرے اپنے جیسے انسان کا محتاج ہے. ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے انسان. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ان ضرورتوں میں میری اپنی ایک ضرورت اچھا دوست نہیں ہے کہ جو میرا اچھا دوست ہو. اور اچھا دوست کیا ہوتا ہے وہ الگ بات، لیکن ہم بغیر دوست کے زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے نا. ہم اپنی زندگی بغیر دوست کے گزار ہی نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہے آپ کا. اچھا، دوست کا بھی عجب مسئلہ ہو گیا ہے. دوست کا تصور آتے ہی سمجھ میں آتا ہے کوئی غیر سے مراد گھر سے باہر کا فرد. ضروری تو نہیں ہے کہ گھر سے باہر کا فرد آپ کا دوست ہو. سب سے پہلے دوست کون ہونے چاہیے؟ گھر والے. یعنی بچے کی یہ پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. پیرنٹس کے ساتھ باپ کا، ماں کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارا بہترین دوست کون ہے تو وہ کہے میرے ماں باپ. یہ کس وقت کہے گا؟ جب وہ دوستی کی جو ضرورت ہے وہ ماں باپ پوری کر رہے ہوں. اب یہ خود ایک فولڈر ہے جو نہیں کھولوں گا اس وقت، کہ ماں باپ اور بچے کا جو تعلق ہے. معاشرے کی مشکلات میں سے ایک بھرپور مشکل یہ ہے کہ انسان گھر میں متقی ہے، باہر متقی ہے. یہ ایک انسان ہے. ایک وہ انسان ہے باہر بہت متقی ہے، باہر بہت زیادہ تقویٰ اس کو نظر آتا ہے. اور تقوی کی مثالیں یہی ہیں کہ مثلا جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، اور الی آخر دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، دوسروں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. کہاں گھر سے باہر. اور یہی انسان خدا نہ خواستہ اگر اسے گھر میں دیکھو تو اس کا رویہ بدلا ہوا ہے. باہر والے یہ ضرور کہتے ہیں کہ یاور عباس ہمارا بہترین دوست ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے یہ گھر میں آئیں. اللہ اکبر.
یہ خود گفتگو ہے باقاعدہ کہ ہمارا گھر میں رویہ اور باہر رویہ اگر دو ہیں تو آپ بتائیے یہ نفاق نہیں ہے؟ اگر گھر کا رویہ کچھ اور ہو، باہر کا رویہ کچھ اور ہو، تو یہ دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ اگر باہر میں تقوی کا لباس پہنے گھوم رہا ہوں اور گھر میں ایسا نہیں ہے تو گویا میں ریاکاری کر رہا ہوں نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں انجام دے رہا ہوں، اور گھر میں آ کے اگر میری بری صورت ہے تو یقیناً مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو گھر کے اندر کے دوست ہیں یہ بھی دوست ہیں۔ بچوں کے لیے سب سے بہترین دوست ان کے ماں باپ ہونے چاہیے، لیکن انسان کا انسان دوست ہونا اپنی جگہ، جس طریقے سے انسان کا انسان دوست ہوتا ہے، کون اچھا دوست ہوتا ہے؟ اچھا دوست انسان کا وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے، وہی اچھا دوست ہوگا نا۔ اگر میرا ایک دوست ہے اور مجھے ضرورت پڑی اور وہ میری ضرورت کے وقت میرے کام نہ آئے تو میرا اچھا دوست ہے؟ وہ میرا اچھا دوست نہیں ہے۔ اگر وقت جب پڑا، انگلش میں محاورہ بھی ہے کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت میں کام آئے، اور اگر ضرورت میں کام نہ آئے تو اچھا دوست نہیں ہے، بلکہ دوست نہیں ہے۔ وہ خود غرض ہے جو آپ سے جڑا ہوا تھا آپ کی غرض کی وجہ سے، کہ اپنی ضرورت تو پوری کر رہا ہے لیکن آپ کی ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ یہاں ایک اور بریکٹ لگے، گھر کے اندر جیسے بچوں کا بہترین دوست ان کے والدین ہوتے ہیں نا، ایسے ہی گھر میں بچوں کے علاوہ بہترین دوست کون ہونے چاہیے؟ بچوں کے علاوہ دوسرے دو رکن کون سے گھر کے؟ میاں بیوی۔ تصور ہے کہ میاں بیوی اچھے دوست ہوں گھر میں، اس عنوان سے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہوں، ایک خاص ضرورت نہیں، فقط یہ دو انسان ہیں، ان کی ایک ضرورت وہ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ شادی ہوئی ہے، لیکن کتنی ضرورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی پوری کرنی ہے، حتیٰ لباس، غذا، مکان سے بھی ہٹ کے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غذا، مکان، لباس یہ مہیا کر دیا، گویا میری پوری ذمہ داری ہو گئی ہے، پوری نفقہ یعنی یہ۔ خاتون کیا سمجھتی ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے میں نے کھانا پکا کے دے دیا، میں نے گھر کو صاف کر لیا اور دیگر جو ذمہ داری ظاہری تھی سب پوری کر دی، گویا میں اپنے دو شوہر کی اچھی دوست اور شوہر اپنی زوجہ کا اچھا دوست ہو گیا۔ یہ کافی ہے؟ اس کا مطلب ہے بات تو اس سے بلند ہے نا، اچھے دوست ہونے کے لیے بات بلند ہے۔ اور ایک مشکل جو والدین بچوں کے اچھے دوست نہیں ہو پاتے، اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اچھے دوست نہیں ہیں۔ یہ دو اگر آپس میں اچھے دوست ہوں گے، خود بخود بچوں کے اچھے دوست ہوں گے۔ بزرگوں سے بھی پوچھئے، نوجوان دوست بھی اس کو جو اجتماعی معاملات میں پڑھتے ہوں گے انہیں اندازہ ہے، جب بات خطرناک حد تک جاتی ہے اور جدائی کی حد تک جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مشورہ کیا دیا جاتا ہے؟ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم بچوں کی خاطر تو جڑ کے رہیں۔ آپ بتائیے یہ بچوں کی خاطر اگر دوبارہ جڑیں گے تو یہ جڑیں گے، یا یہ اپنی خاطر اگر جڑیں تو جڑیں گے؟ اچھے دوست اگر ہو جائیں گے تو یہ بات آئے گی نہیں یہاں تک۔ ضرورتوں کی فہرست جو ہے وہ مادی چیزوں سے باہر بنائے انسان، کہ ضرورت فقط مادی نہیں ہے کہ مادی چیزوں کی ضرورت ایک دوسرے کی پوری کریں تو ہم اچھے دوست ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست اصلی وہ ہوگا جو آپ کے حدیث کہتی ہے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے آخرت کا ذمہ دار ہو جائے، جو آپ کی آخرت میں آپ کی کامیابی کا ذمہ دار ہو جائے۔ اور ظاہر ہے آخرت کا اگر ذمہ لے لے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے ذمہ داری اٹھ سے ہاتھ اٹھا لے گا، وہ یہ تو نہیں ہوگا۔ یقیناً جو دنیا میں آدمی کی مدد کرے گا وہ آخرت میں بھی مدد کرے گا، جو آخرت میں کرے گا وہ بدرجہ اولیٰ دنیا کی مدد کرے گا۔ تو اچھا دوست کون ہے؟ جو انسان کی اخروی ضروریات کو پورا کر رہا ہو۔ یعنی کیا؟ جب اس کے ساتھ قرآن نے کہا نا، پورا واقعہ ایک شخص کا آیا ہے، لیڈر ہے،
مشرک ہے، لیڈر ہے، دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہوا، پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، مال و ثروت بھی ہے، صاحب قبیلہ بھی ہے، اور دل میں نور پیدا ہوا، مشرک ہے، نور پیدا ہوا ہدایت کا، سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کے پاس جا کے اسلام کو قبول کرے۔ پیغمبر کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے دوست مل گئے ان کے رستے میں، انہوں نے اس سے اپنا حال دل کر دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کی باتیں سچی ہیں، اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ جو دوست تھے انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ غریب انسان ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کچھ دیر میں اس کی تحریک ختم ہو جائے گی اور پھر مسائل ایجاد ہو جائیں گے، اور تم خود ایک قبیلے کے سردار ہو، تمہاری حیثیت ہے، نہ جانے کیا 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 کیا۔ بدل گیا ارادہ، دوبارہ سے مشرک۔ اب بتائیے اس شخص کو اب مشرک کس نے کیا؟ برے دوست نے۔ برے دوست نے بجائے آخرت سنوارنے کے آخرت برباد کر دی۔ قرآن نے آیت نازل کی، پیغمبر کو خبر ہوئی، پیغمبر نے آیت بیان کی کہ یہ شخص جس کو اس کے دوست نے برباد کیا ہے، معلوم ہے قیامت میں کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہے گا جب گرفتار بلا ہوگا قیامت میں جا کے، تو قرآن کہتا ہے یہ کہے گا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ جیسے دوست ہدایت کرتا ہے ویسے ہی دوست گمراہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ دوست کے انتخاب میں غلطی کریں گے تو جیسے دوست آپ کو کامیاب کرا سکتا ہے ایسے ہی دوست آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ کتنی دقت چاہیے دوستی کے میدان میں، انسان ذرا ڈھونڈے اپنے اطراف میں کہ اس کا جو دوست ہے اس کو اللہ کی جانب، مولا کی جانب بڑھا رہا ہے کہ نہیں بڑھا رہا۔ اگر بڑھا رہا ہے تو کامیاب ہے، اور نہیں بڑھا رہا تو سوچنے کا مقام نہیں ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو انسان کو کامیاب کرائے۔ اب آپ بتائیے انسانوں سے، عام انسانوں سے ہٹ کے سب سے زیادہ انسان کے لیے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ یا قرآن یا اہل بیت؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اس لیے نہیں ہم کہ مسلمان اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ بہترین دوست وہ ہے جو آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو، دنیا کے لیے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ضامن ہو، تو سب سے بہترین ان دونوں کاموں کو کرنا کس کو آتا ہے؟ قرآن و اہل بیت کو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو بیان کریں گے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ قرآن اس کو بیان کرے گا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اہل بیت بیان بھی کریں گے اور جو قرآن نے کہا ہے اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں گے کہ یہ اچھا ہے تمہارے لیے اور ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ سب کچھ جو قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ ممکن ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ خالی ماننا تو کافی نہیں ہے نا، یہ عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر آپ کو جو دوا لکھ کے دیتا ہے، اس پرچے کو آپ آنکھوں سے لگائیں، بوسہ دیں، سر پہ رکھیں، اس نسخے کو کیا فائدہ ہے؟ اس نسخے کا، اس احترام کا کیا فائدہ ہے اگر کھائیں نہیں اس دوا کو؟ اس احترام کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ نسخے کو احترام بہت کرنا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، کوئی فائدہ ہے؟ مریض رہیں گے یا صحت مند ہو جائیں گے؟ مریض رہیں گے۔ لیکن اگر احترام کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا، عمر میں دوام ہوگا، یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ جو قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن نسخہ ہے، اہل بیت طبیب ہیں، وہ بیان کریں گے اس قرآن کا کون سا نسخہ کس طریقے سے استعمال ہونا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس آیت پر کیسے عمل ہونا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ لیکن خالی ان کا بتانا تو کافی نہیں ہے، ان کی تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
جیسے جیسے کہتے جا رہے ہیں ویسے ویسے عمل کرتے چلے جائیں۔ تو اہل بیت کو کبھی انسان اس عنوان سے بھی دیکھے، قرآن کو اس عنوان سے بھی دیکھے، یہ بہترین دوست ہیں آپ کے، کیونکہ جب بہترین دوست ہیں تو امام ہونے کے ساتھ ساتھ، آقا و مولا ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست ہیں اہل بیت۔ یعنی آپ اور میرا وقت کا امام ہمارا بہترین دوست ہے۔ اور ظاہر اس میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن ابھی گفتگو کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس مقدمے کے بعد، کہ انسان کے لیے کتاب بہترین دوست ہے، بہترین دوست ہے۔ اور جو بہترین دوست ہوتا ہے انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، نہیں رہنا چاہتا؟ جو بہترین دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اس کے ساتھ رہ کر انس حاصل کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے، مولا کا کیا قول ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ خود قرآن ناطق فرما رہا ہے، جو خود قرآن ہے۔ یعنی کتاب کی ہمراہی اتنی اہم اور اتنی مطمئن کن ہے، اتنا اطمینان بخشتی ہے کتاب۔ کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، پروردگار کی کتاب۔ اب یہ جو کتاب ہے، ایک تو یہ کتاب ہے، اور میں نے کہا دوست، اچھے دوست کے ساتھ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ آج کل ہم لوگ چھوٹے بچے بتائیں، آج کل زیادہ تر ہمارے ساتھ کیا چیز رہتی ہے؟ اتنا واضح ہے کہ اس پہ سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ کیا رہتا ہے؟ اچھا یہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ جی نہیں، جی نہیں، نہ یہ دوست ہے نہ دشمن ہے۔ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے دوست بنا لیں، آپ اسے دشمن بنا لیں۔ اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی کے اندر تو موجود ہے نا۔ میں نے پہلے بھی یہاں کہا تھا نا، جب کھلتا ہے صفحہ اس کا، جو پہلا صفحہ ہے، جب کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کھلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ پہلا جو اسکرین ہوتا ہے نا، یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کس طرف چل رہے ہیں۔ تو یہ کتاب ہے نا، اب بتائیے کتاب سے ہمیں محبت ہے یا قرآن کے علاوہ؟ قرآن تو مقدس کتاب ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، چاہے اس سے محبت نہ کرتا ہو تب بھی کہہ نہیں سکتا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ دو ہی صورتیں نا، یا محبت کرتا ہے، محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن اس کے ساتھ ہوگا، اور اگر ساتھ نہ ہو تو مشکل ہے نا، سوچنے کا مرحلہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن، مجھ جیسا انسان اپنی عمر کے اس حصے میں آ کے بھی قرآن صحیح سے پڑھنا نہ سیکھ سکے، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا وقت گزر چکا ہے۔ قرآن پڑھ نہیں سکتا وہ آدمی صحیح تجوید سے، صحیح قرآت سے قرآن پڑھنے کے قابل نہ ہو، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ؟ ابھی ایک چائنا کا ایک پیج آپ کو دے دوں جس میں سب چائنیز لکھی ہو، جیپنیز لکھی ہو، اسے پڑھ سکتے ہیں آپ کیا لکھا ہے؟ تو اس کے اندر کتنے ہی آپ کے لیے قیمتی نسخہ کیوں نہ ہو، جب پڑھ نہ سکتے ہو آپ استعمال کر سکتے ہو اسے؟ تو یہ جو قرآن ہے اسے اگر آپ پڑھنے کے قابل نہیں ہوئے، یہ پہلا اور نرسری کورس ہے یہ قرآن کا، کہ انسان کو پڑھنا آ جائے، پڑھنا آ جائے خالی۔ یہ معاشرے کا ضعف نہیں ہے، یہ کام اسکولوں کی ذمہ داری ہے۔ الگ سے مدرسہ مکتب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکولوں کو پابند کرائیں کہ قرآن کی تعلیم دو، لکھ کے دیں سارے پیرنٹس اسکول کو کہ اس کے اسکول کے اندر آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ قرآن کو شامل کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو قرآت سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مضامین میں آیات اور احادیث کو شامل کریں۔ الگ سے کھولنے کا کیا فائدہ ہے؟ الگ سے کھولو تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے،
اور حقیقت ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ہماری عمر کے اب ہم سے کوئی کہے کہ اب آپ جو ہے نا تفسیریں پڑھیں, آپ ترجمہ پڑھیں, آپ جو ہے قرآن کی مختلف چیزوں کے مباحثے حل کریں, درس اٹینڈ کریں, اب ہم اس عمر میں کر سکتے ہیں؟ اگر انہی بچوں کے لیے انتظام ہو جائے شروع سے آخر تک, نرسری سے لے کر انٹر تک اور کالج اور یونیورسٹی تک, یہ 16-17 سال کی تعلیم میں اگر ساری تفسیریں بچہ پڑھا ہوا ہو, قرآن پڑھا ہوا ہو, بچہ سمجھا ہوا ہو قرآن, معاشرہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہوتا ہے, قرآن کا ایک لفظ نہیں جانتا, ایک لفظ نہیں جانتا انسان. اس کے ساتھ معاشرے نے ایسا برا سلوک کیا ہے کہ قرآن نہیں سمجھ پا رہا. سب نہیں ایسے, بعض لوگ ایسے ہیں کہ واقعا جنہوں نے خود بھی محنت کی ہے ساتھ ساتھ. تو خود قرآن سے آپ کو پڑھنے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ 2-4 سورے محنت کر کے ایک نمازی حل کر لیتا ہے بس, بہت سے بہت. الحم ٹھیک ہو جائے, قل ہو اللہ ٹھیک ہو جائے, 2-4 سورے اور ٹھیک ہو جائے. کیوں؟ تاکہ یہ جو 2 رکعت نماز ہے, 4 رکعت نماز ہے, یہ صحیح ہو جائے. اس لیے ہے قرآن. یا حج پہ جاتے وقت چونکہ 5-6 لاکھ کا مسئلہ ہے تو 2 رکعت نماز ٹھیک کر لو, اس کی تجوید ٹھیک کر لو. آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ جائیے اساتذہ سے, علماء سے, دوستوں سے, بڑوں سے کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کی تجوید کا پروگرام رکھیں. جو نہیں جاتے ہوں بچے, جو جاتے ہوں تو کیا بات ہے ان کی. قرآن پر توجہ نہیں دی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. اہل بیت بھی صحیح سے سمجھ میں آ سکتے ہیں اگر قرآن نہ سمجھا جائے. پھر یہی ہوتا رہے گا, کوئی اللہ بنا رہا ہوگا, کوئی بندہ بنا رہا ہوگا اپنے جیسا. کیونکہ قرآن فہمی نہیں ہے تو اہل بیت کیسے سمجھے جائیں گے؟ اور ہماری زندگی کی جو ضروریات ہے کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو اچھا دوست کون ہے؟ سب سے پہلا اچھا دوست کون ہے؟ قرآن, اور قرآن کے ساتھ اہل بیت. قرآن ایک کتاب ہے, لیکن قرآن کے علاوہ بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں پیارے بچوں, اور بھی بہت ساری کتابیں. آپ کو اپنی کتابوں سے محبت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ چاہے وہ نرسری کا بچہ ہو, چاہے پرائمری کا بچہ ہو, سیکنڈری کا ہو, ماسٹرز کا ہو, کہیں کا ہو, اگر اس کو کتاب سے محبت نہیں ہے, علم سے محبت نہیں ہو سکتی, کیونکہ علم کا راستہ ہی کتاب ہے. علم آئے گا ہی کتاب کے ذریعے سے. تو کتاب سے اگر آپ کو محبت نہیں ہوگی تو کبھی آپ کو علم نہیں آئے گا, اور علم نہیں آئے گا تو کیا اینڈ کیا ہوگا آپ کا؟ جاننے والا, نہ جاننے والا, نہ جاننے والا. ہمیں اور آپ کو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب پر توجہ دیں. اس زمانے میں رہبر معظم شدت سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بڑا ہو یا چھوٹا, کتاب پڑھو. کتاب اپنی زندگی میں شامل کرو, مطالعہ, کتابیں پڑھنا. خصوصاً یہ نوجوان. پتہ ہے رہبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ چائے پینی چاہیے. کیا کرتے ہیں معلوم ہے رہبر کیا کہتے ہیں؟ رہبر کہتے ہیں جب میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو میں کتاب بدل دیتا ہوں, موضوع بدل دیتا ہوں دوسری کتاب کا. فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا کم از کم 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھے بغیر نہیں سوتا. ہمارے موسم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی یا علی. کتاب کے بغیر سوتے نہیں ہیں, پڑھے بغیر. تو آپ کتاب, اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں, بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے کتاب تلاش کرے. کتاب بہترین دوست ہے. کتاب کامیاب کرائے گی, کتاب جہالت سے نکالے گی, کتاب عمل کی طرف راغب کرے گی. مولا مہدی کا سپاہی کتاب پڑھنے والا ہوتا ہے یا کتاب نہ پڑھنے والا ہوتا ہے؟ کتابیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا جو مولا مہدی کا سپاہی ہوتا ہے. چاہے وہ اسکول کا کورس ہو, چاہے وہ دیگر کتابیں ہوں, آپ کو پڑھنا پڑے گی. پڑھیں گے نہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے.
کبھی کامیابی آپ کی طرف نہیں بڑھے گی اگر آپ کتاب نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب اور بات تمام۔ اس کے بعد کہ کتاب اتنی ضروری ہے اور کتاب ایک اچھا دوست ہے، آپ کو معلوم ہے کتاب اچھا دوست تو ہے، پڑھیں کیسے؟ کون سی کی بات نہیں کر رہا کہ کون سی کتاب پڑھیں، کوئی سی کتاب ہو، کوئی سی کتاب ہو، کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنا آتا ہے ہمیں کتاب؟ ہم پتہ ہے کتاب کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کتاب اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ہمارے ذہن میں کتاب پڑھنے کا تصور یہ ہے کہ کتاب کے الف سے لے کے یہ تک سب پڑھنا ہے۔ قرآن کی بات نہیں کر رہا میں، عام کتابوں کی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پوری کتاب پڑھنی ہے جو پڑھنی ہے، اسی لیے آپ کو کوئی کہے کہ بہار الانوار کی 112 جلدیں تو آپ اور میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک کتاب کا زیادہ حجم حاوی ہے، یہی مشکل بنی ہوئی ہے کتاب پڑھنے میں۔ آپ ایک بتائیے، ایک شیلف لگا ہوا ہے، اس شیلف میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں ساری، آپ کو بلکہ کتاب سے بہتر مثال دوں دوا کی، آپ نے دیکھا کہ ایک شیلف میں دوائیں رکھی ہیں اور اس میں ہر مرض کی دوا رکھی ہوئی ہے، پیٹ کے درد کی دوا ہے، سر کے درد کی دوا ہے، کورونا کی دوا ہے، بلڈ پریشر کی دوا ہے، شوگر کی دوا ہے، سارے مرضوں کی دوائیں اس شیلف میں رکھی ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، ساری اتاریں گے؟ جو پیٹ کے درد کی دوا ہوگی وہ اتار کے آپ استعمال کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اب شیلف میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کون سی کتاب اتاریں گے آپ جو اس وقت پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کل اگر میتھس کا پیپر ہے، آج کون سی کتاب پڑھیں گے؟ ضرورت کیا ہے؟ جو ضرورت ہے وہ کتاب پڑھیں گے۔ اب ضرورت کے اعتبار سے آپ نے وہ کتاب مہیا کر لی، اب آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ بھائی یہ 300 صفحے کی کتاب ہے، کتنے صفحے کی؟ اور آپ نے ایک رات میں پڑھنی ہے، مشکل بات ہے نا؟ یہی مشکل بنی ہوئی ہے کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جو کتاب پڑھنے کی وجہ ہے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پوری کتاب پڑھنی ہے۔ کتاب پڑھنا ہنر ہے، ہنر۔ کتاب پڑھنا مہارت ہے، مہارت، ایکسپرٹی ہے۔ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کتاب ایسے پڑھی جاتی ہے کہ کتاب کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کتاب کا ٹائٹل، کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے نا۔ آپ نے کتاب اٹھائی، اس پہ لکھا ہوا ہے انسان کامل۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ انسان کامل۔ انسان کامل۔ اب یہ کتاب پڑھنی ہے آپ کو پوری، یہ 250 صفحوں سے زیادہ کتاب ہے، تو کتنے دن چاہیے؟ کم از کم 250 دن تو چاہیے کم از کم۔ روزانہ ایک صفحہ پڑھیں گے آپ اور ہم اس کتاب کا، اور مصروفیات جب آ جائیں گی، کبھی کوئی محفل آئے گی، کبھی کوئی مجلس آئے گی، کبھی کوئی بیمار ہوگا تو وہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو جائے گا کم از کم 3-4 سال پر یہ کتاب۔ یہ 250 صفحے کی کتاب 3-4 سال میں ہم تمام کر لیں گے، اللہ کرے وہ بھی کر لیں۔ اگر آپ 3-4 سال میں ایک 250 صفحے کی کتاب پڑھیں گے تو کل عمر میں کتنی کتابیں پڑھیں گے؟ اور جو 5-6 کتابیں پڑھیں گے یہ کافی ہے آپ کی زندگی کے لیے، وہ بھی اگر پڑھ پائے۔ اس کا مطلب ہے کوئی آسان ترکیب ہونی چاہیے جس سے انسان کتاب پڑھنے کی طرف راغب ہو، انسان کو وہ ہنر ملے، وہ مہارت ملے کہ جس سے انسان ایک رات میں کتاب تمام کر سکے۔ وہ آپ کا میرا نسخہ نہیں ہے یہ کہ اب ہم اس سے یہاں سے شروع کریں گے ایک رات میں تمام کر لیں۔ 3 مرحلوں میں کتاب پڑھی جاتی ہے، پہلے 3 مرحلوں میں۔ پہلی کون سا مرحلہ ہے؟ تیزی سے کتاب پڑھنا، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک مرحلہ یہ ہے کہ ساری کتاب پڑھنی ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کتاب پڑھیں گے ساری سمجھیں گے پہلے دفعہ میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان پہلی دفعہ میں ساری سمجھ لے، نہیں سمجھ سکتا پہلی دفعہ میں۔ وہ بھی مبتدی جس نے ابھی کتاب خوانی شروع کی ہے، جس کے ذہن میں ابھی بہت ساری معلومات نہیں ہیں، اس کے لیے مشکل ہے۔
پہلے کیا ہوتا ہے، کتاب کو آپ نے لیا، انسان کامل کھولی اور آپ نے تیزی سے پڑھ ڈالی ساری کتاب. جب تیزی سے پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ خاکہ اس کا آئے گا نہیں آئے گا آپ کے ذہن میں. کہا دوسرے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے، کہا دوسرے مرحلے پہ اب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اب آپ دقت کریں. تو اب پہلی کی نسبت زیادہ آپ اخذ کریں گے نہیں کریں گے، زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. کہا تیسرے مرحلے میں جا کے پھر دقیق خوانی ہے کہ پھر آپ کو کیا کرنا ہے. یہ مرحلہ آپ توجہ فرمائیے چھوٹے بچے. تیسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے، جب انسان کامل آپ نے نام دیکھا نا، اب آپ 2 دفعہ اس کو پڑھ بھی چکے، اب آپ کو کیا کرنا ہے، اب آپ انسان کامل کے عنوان پر اپنے ذہن میں سوالات ایجاد کریں. سوالات ایجاد کریں. انسان کامل سے مراد کیا ہے، انسان کامل کیا ہوتا ہے، انسان کامل کیسے ہوتا ہے، انسان کامل کیوں ہو. ایسے بہت سارے سوالات آپ ایجاد کریں ذہن میں. سوالات ایجاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، سوالات ایجاد کر کے کتاب پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان توجہ کر کے کتاب پڑھتا ہے. آیا یہ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں اس عنوان پر، آیا اس کتاب لکھنے والے نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ نہیں دیے. اور اگر وہ سوالات کے جوابات دیتا ہے کتاب لکھنے والا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پوری کتاب آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک مرحلہ کتاب پڑھنے کا ہے، دوسرا کتاب کو محفوظ کرنے کا ہے. بہت سارے مطالعہ کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ کتابیں بہت پڑھتے ہیں لیکن ذہن میں کچھ نہیں رہ جاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہنر نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. جتنے زیادہ سوالات آپ ایجاد کریں گے، ان سوالات کے جواب جتنے زیادہ تلاش کریں گے، اتنا ہی یہ کتاب آپ کے ذہن میں زیادہ محفوظ ہو جائے گی. دوسرے ساری کتاب نہیں پڑھنی ہوتی. ایک عرصہ جب آپ کا مطالعہ ہو جاتا ہے پھر صرف وہی پوائنٹ پڑھنا ہوتا ہے جو آپ کو ضروری ہے. انسان کامل پر مثلاً 5-6 لکھنے والوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں 5-6 لکھنے والوں کی کتاب جب آپ کی نظر سے گزری ہوگی تو آدھی سے زیادہ کتاب وہ ہوگی جو سب نے تکرار کی ہوگی، سب نے لکھا ہوگا اس کو، کیونکہ ضرورت ہے اس کتاب کی، نقص نہیں ہے، سب نے لکھا ہوگا اس کو. تو جب سب نے لکھا ہوگا اور آپ 2 کتابوں کے بعد اب بقیہ 4 کتابیں کتنی تیزی سے پڑھیں گے، کیونکہ تکراری بات کو تھوڑی پڑھتا ہے آدمی. رہبر معظم جیسے انسان اس وقت آن ریکارڈ سب سے زیادہ کتاب پڑھنے والا انسان ہے. پوری دنیا میں کسی نے اتنی کتابیں پڑھی نہیں جتنے آقا نے پڑھی ہیں. وجہ کیا، مہارت ہے حاصل. کتاب کے بعد پوری طریقے سے کتاب کو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ مرحلہ یہ ہے نا، خالی پڑھنا نہیں ہے. یہ دوسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ. کتاب پڑھنے کے بعد کوشش کریں کتاب کو بیان کریں، ان مطالب کو جو اس کتاب میں آپ نے اخذ کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے. لیکن لوگوں کے سامنے سے پہلے کسی اہل کے سامنے بیان کریں کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھ لیا ہے. یہ خود ایک ایشو ہے نا. آپ اپنے فہم کے مطابق اسے سمجھ رہے ہیں، مصنف اپنے فہم کے اعتبار سے کر رہا ہے، اس نے جو کہا ہی نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے. یہ تو قرآن تک کے ساتھ ہوا ہے. قرآن کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے امیوں میں رسول بنا کے تمہیں بھیجا، وہ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی امی ہے، یعنی ان جیسے امی جن کے درمیان میں بھیجا ہے. لفظ مولا کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے اپنے فہم کی وجہ سے. تو اہم ترین بات کیا ہے، کتاب کے پڑھنے کا ہنر سیکھیں اور اس کے بعد پہلے اہل کو پیش کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں. اب بتائیے اس پروسیس میں اگر یہ بچوں کو آگے مہیا ہو جائے، بڑوں کو مہیا ہو جائے، کتاب پڑھنا آسان ہو جائے گی. کتنے سوالات کے جوابات آپ کو خود مل جائیں گے، کتنے سوالات کے جوابات. اہل علم بننے کی کوشش کیجئے، اہل عمل بننے کی کوشش کریں. ہم سب کتاب بغیر پڑھے یہ نہیں ہوگا مسئلہ حل. رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. ابھی زمانے میں پچھلی دفعہ بھی میں نے یا علی
پچھلی دفعہ بھی گزارش کی ہے، یہ زمانہ فاطمیہ کا زمانہ، بچوں کے لیے کانٹیکس رکھیں، انعامات رکھیں، بچوں کے لیے مقابلہ رکھیں کہ بچوں سے کہیں کہ خطبہ فدق پڑھو، بچوں سے کہیں خطبہ فدق حضرت زہرا یاد کرو۔ ائمہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کراتے تھے، کیونکہ مکمل اور مدلل دلیل ہے امامت پر خطبہ فدق۔ اس کے اندر ذرا جا کے دیکھیں، تقسیم کر کے دیکھیں اس کو کہ 6 حصوں میں تقریباً تقسیم کیا ہے جناب زہرا نے اس خطبے کو، جس میں ایک اہم ترین بخش کون سا ہے، حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جس میں بی بی نے فلسفہ دین بیان کیا ہے مکمل، 20 چیزیں بیان کی ہیں، نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا، حج کیوں واجب کیا، والدین سے نیکی کیوں واجب کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیوں واجب کیا۔ ترجمہ ہی کر لیں تو کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ 20 چیزیں جناب زہرا نے وہاں بیان کی ہیں۔ برائے عظمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین اللہم لیکن کیسے؟ جیسے آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی خطبہ فدق پڑھیں، ذہن میں پہلے سوالات ایجاد کریں، پھر خطبہ فدق کو شروع کریں، پہلے تیزی سے پڑھ ڈالیں، پھر آہستہ آہستہ پڑھیں، پھر دقت سے پڑھیں، پھر اس کو پیش کریں کسی اہل کے سامنے، پھر لوگوں کو بیان کریں کہ بی بی نے یہ فرمایا وہاں، کیونکہ خطبہ فدق ہمارے نوادرات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ائمہ کا کلام، ائمہ کا عمل، زیارت کا مسئلہ، خطبوں کا مسئلہ، دعاؤں کا مسئلہ کسی کے پاس ہے؟ یہ خزینے یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا مفاتیح الجنان، نہج بلاغہ، حتیٰ صحیفہ سجادیہ، اس کو آپ پڑھیں اپنے معرفت کو بڑھانے کے لیے، درد دل کے لیے بھی رکھیں، درد بدن کے لیے بھی رکھیں، دعائیں بھی تلاش کریں، دعاؤں کو پڑھیں بھی اس لیے کہ صحت کے لیے، لیکن معرفت کے لیے پڑھیں یہ ساری دعائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آخری جملہ، دعائے جوشن کبیر اور زیارت جامع کبیرہ کے لیے آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے خدا کو پہچانے وہ جوشن کبیر پڑھے، اور جو چاہتا ہے امام کو پہچانے وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھے۔ 1000 سے زیادہ اسماء خدا کے بیان ہوئے نہیں ہے جوشن کبیر میں، 300 سے زیادہ صفات امامت کی بیان ہوئی ہے زیارت جامع کبیرہ میں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی کریں گے، مطالعے کا عادی کریں گے، خود بخود آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، خود بخود ترقی آئے گی، آہستہ آہستہ۔ صلوات بھیجیے حضرت زہرا کی ذات پر۔ فقط 2 جملے توسل کی خاطر، اور بچوں مجلس میں کوشش کرو کہ جب مصائب ہوں کوشش کرو توجہ کرو مصیبت پر، اور رونے کی کوشش کرو۔ جو بچے رونے کے عادی ہوتے ہیں، بچپن سے روتے ہیں، وہ ساری عمر مجلس میں آسانی سے روتے ہیں، اور جو بچے مجلس میں بچپن سے نہیں رو پاتے، بڑے ہو کے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے گریہ کرنا، پھر بہت لمبے مصائب چاہیے ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ مولا کی مصیبت پر، مولا کے بچوں کی مصیبت پر آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ آپ آسان ہے آپ کے لیے، آپ لوگ نورانی ہیں، پاکیزہ ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے نور بہانا یا آنسو بہانا۔ بچوں سے شروع کرتا ہوں 2 جملے فقط۔ جناب زہرا کی مصیبت کے دن ہے، اور سخت ہے بچوں کے سامنے ان کی ماں پر کوئی اذیت کرے، بہت سخت ہے۔ کسی کا جملہ ہے نا کہ کربلا میں اور حضرت زہرا کی مصیبت میں یہی فرق ہے، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، فاطمیہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ ہمارے ایک دوست نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو مار دیا۔
زوجہ نے کہا 4-5 دن کے بعد جب یہ نادم ہوئے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے بات کی، تو زوجہ نے کہا آپ نے مجھے مارا اتنا سخت نہیں ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آئندہ بچوں کے سامنے مت ماریے گا۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہا آپ نے مار دیا، بچوں کو 3 دن سے بخار ہے صرف اسی بات پر۔ نہیں معلوم امام حسن اور امام حسین پر کیا بیتی ہوگی، نہیں معلوم جناب زینب و جناب ام کلثوم پہ کیا بیتی ہوگی کہ جب ماں کو ان کے سامنے مارا گیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا مدینے کی اس گلی سے آپ گزرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ اس گلی سے گزرتے نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں جو میں نے اس گلی میں دیکھا ہے نا وہ اگر تو دیکھ لیتا، فرماتے ہیں مولا بس اتنا سن لے کہ اس گلی میں میری ماں کی چادر خاک آلود ہوئی تھی۔ عزیزو جناب زہرا کی مصیبت کون پڑھ سکتا ہے؟ جناب زہرا کی مصیبت کون سن سکتا ہے؟ لیکن عزیزو واقعاً سوچئے ذرا بچوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ معلوم ہے جناب اسماء کو بلاتی ہیں، اسماء میں نے سنا ہے تمہارے ہاں جنازے کی حرمت کے لیے تابوت بنایا جاتا ہے، ایسا تابوت بنایا جاتا ہے جس سے بدن نمایاں نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے وہ تابوت بنا دو۔ اب سوچئے شہادت کے ایام ہیں، گھر میں ماں کا جنازے کا تابوت بن رہا ہے، روز بچے گزرتے ہوں گے، روز اس تابوت کو دیکھتے ہوں گے، ارے ہماری ماں کا جنازے کا تابوت ہے۔ عزیز و عجیب عالم ہے حسن ابن علی کا، عجیب عالم ہے حسین ابن علی کا۔ شہادت کی رات جب مولا نے غسل دیا ہے نا، اس سے پہلے بچوں سے کہا ہے کہ تمہاری ماں کی وصیت ہے لوگوں کو خبر نہ ہو، بچے اپنی آستینیں دانتوں میں دبائے سسکیاں لیتے رہے، اپنی ماں کو رو نہ سکے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، بالخصوص قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق نصیب فرما، امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما، امام کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جملہ شہداء شہید قاسم سلیمانی، ان کے رفقا، شہید استاد، آپ اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے۔